نہ اور نہ آپ کو معلوم تو ہم کیا بتائیں گے کہ بھئی اس جگہ پر عربی کا یہی لفظ کیوں لایا گیا، دوسرا لفظ کیوں نہیں لایا گیا، تو اس کو ہم کیسے بتائیں؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ شاید میں نے پہلے بھی کہا ہوگا کہ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کو کسی بھی رخ سے دیکھیے، یعنی مطلب کسی بھی رخ کے معنی یہ ہیں، آپ کا جو بھی فن ہو، اس فن کے آئینے میں قرآن کے عبارتوں کو اگر آپ دیکھیں گے آپ سر ہی دھنتے رہ جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ شاعر ہیں، ادیب ہیں، لٹریری آدمی ہیں عربی کے، آپ اس نظر سے دیکھیں تو آپ عشق کر اٹھیں گے جیسے مکے والے کرتے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ اگر آپ اس الفاظ کی جو تاثیر ہے، امپیکٹ ہے، اگر اس کے لحاظ سے دیکھیں تو بھی جو ہے انسان جو ہے سوائے اس کے کہ وہاں جب تک پڑھا جائے تو سنتا ہی رہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ مشرکین بھی جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم نہیں مانیں گے، وہ بھی چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے اور چھوڑ دیجیے ہم کو تو عربی نہیں آتی میاں، لیکن سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے اور سنتے سنتے کہیں دل گھبراتا ہے کیا؟ نہیں گھبراتا، ورنہ تو وہ یوں کہا کرتے امام صاحب بس آج تو سورہ فاتحہ چھوڑ کے کچھ اور ہی سورت پڑھ لیجیے میاں، ہم اتنے دن سے سورہ فاتحہ سنتے چلے۔ نہیں، سورہ فاتحہ آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ بھئی اب تو دل گھبرا گیا سورہ فاتحہ پڑھتے۔ یہ قرآن کا تو الفاظ کا اثر ہے، اب کہ ہم کو تمہارا معلوم نہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھیے تو بھی اچھا صاحب، میں تو اور آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ صاحب اگر کوئی میوزیشین آ کر کے اور میوزک کے اپنے اس قاعدے ضابطے پر الفاظ کے قرآن کی اس ترتیب کو دیکھنا چاہے، آپ کو تعجب ہوگا، اس پر فٹ بیٹھے گا قرآن۔ سمجھا؟ نہ میں میوزیشین ہوں نہ آپ ہیں، مجھے یقین ہے، مگر یہ حقیقت ہے۔ عجیب کمال ہے قرآن شریف کا، ایک لفظ وہاں سے کھینچ دیجئے ایسے ہو جائے گا جیسے تسبیح ہے، اس کے اندر سے آپ نے ایک دانہ نکال دیا تو تسبیح ٹوٹ جاتی، بیکار۔ ٹھیک وہی صورت قرآن کے عبارتوں کی ہے، اس طرح سے لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جیسے تسبیح کے دانے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کا انداز۔ تو اسی لیے جو ہیں جو لوگ عربی کو جس درجے جانتے تھے وہ وہاں یہ ایک تفسیر ہے عربی کے اندر جو مصر میں لکھی گئی، مصر میں چھپی، جواہر القرآن کے نام سے، شیخ طنطاوی، طنطا ایک قاہرہ سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ ہے، وہ وہاں بڑے کافی علماء ہوئے ہیں اور وہاں کے لوگ اچھے قابل ہوئے ہیں۔ طنطاوی مشہور آدمی، آج کل بھی ایک علی طنطاوی سعودی عرب میں بڑے خطیب ہیں اور بڑے عالموں میں سمجھے جاتے ہیں۔ تو خیر یہ جواہر القرآن، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اس کا مصنف جو ہے جواہر القرآن کا، وہ عربی زبان کے اندر اس کو بڑی مہارت تھی، ان کو مہارت تھی۔ تو یہ میرے خیال سے ان کا انتقال تقریباً 60 سال پہلے ہوا ہے، 60 یا 70 سال ہو گئے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو ان کا تعلق تھا ایک اورنٹلسٹ تھے، چونکہ مصر کا جو ہے مصر کے لوگوں کا رابطہ جو ہے اس زمانے میں جب فرانس بہت ترقی پہ تھا یورپ میں اور امریکہ ابھی اس وقت تک اتنا آگے نہیں گیا تھا، تو مصر کے علماء شیخ محمد ابن عبدہ اور یہ رشید رضا وغیرہ ان حضرات کے تعلقات فرانس تھے وہاں کی یونیورسٹیوں سے۔ خیر، تو ایک اورنٹلسٹ سے ان کا بڑا تعلق تھا، اور وہ اورنٹلسٹ جو ہے وہ بھی عربی زبان کا بڑا ماہر تھا۔ سمجھا؟ اس پہ تعجب نہ کریں، یہودیوں نے اب بھی اتنی کتابیں اسلام کے تعلق سے ایسی تحقیقی لکھ دیں کہ ہم مسلمان یہ کوشش کرتے ہیں، تو محنت کی بات ہے۔ بہرحال تو اس نے شیخ طنطاوی سے کہا کیا تم بھی یہ کہتے ہو کہ قرآن جو ہے اپنے الفاظ کے لحاظ سے بے مثال کتاب ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، تم جیسا قابل آدمی عربی زبان پر اتنی مہارت اور رکھنے والا وہ بھی وہی بات کہتا ہے جو عام لوگ کہتے ہیں؟ تعجب ہے، آپ ایسی کیسے بات کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ یقیناً یہی بات ہے کہ میں اپنے علم کی روشنی میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ قرآن بے مثال کتاب ہے عربی زبان کے لحاظ سے۔ اس نے کہا مجھے بڑا تعجب ہے۔ تو ان کا ٹھیک ہے، ایسا کریں، ہم ایک مضمون دیتے ہیں، تجربہ کر لیں، آپ بھی عربی کا ماہر ہیں، میں بھی عربی کا ماہر ہوں، ہم ایک تجربہ کرتے ہیں۔ ہم کہا ضرور۔ انہوں نے کہا ایک مضمون ہم لے لیتے ہیں اور آپ کو اس کے لیے آدھا گھنٹہ دیتے ہیں، اور آدھا گھنٹہ اس کے لیے کہ آپ اس بات کو عربی کے اندر اس طرح سے
اس کا سینٹنس بنائیں کہ سینٹنس ایک ہونا چاہیے اور ہر لفظ اسٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے، اور سارے جتنے بھی زبان کے جو وہ ہیں متعلقات، مثلا یہ کہ بلاغت، فصاحت، بداعت، سمجھ میں آئے، وہ ساری اس کے اندر ہونی چاہیے، وہ گڑبڑ نہیں ہو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب جہنم بہت وسیع ہے، اس کی وسعت کو بتلانے کے واسطے آپ بتائیں کہ صاحب اس کے لیے کیا مضمون ہے۔ اب انہوں نے لکھنا شروع کیا، خود لکھتے رہے کاٹتے رہے، خود لکھتے رہے کاٹتے رہے، خود لکھتے رہے کاٹتے رہے۔ یا تو دو سینٹنس بنتے تھے، 3 بنتے تھے، یا پھر ایک سینٹنس بنتا ہے تو اس میں الفاظ جو ہیں وہ اسٹینڈرڈ کے نہیں ہوتے تھے، خود ہی آخر کو جو ہے وہ کرتے رہے کام۔ بالآخر آدھا گھنٹے کا جب ٹائم پورا ہوا تو انہوں نے 2 نکال کے لائے کہ بھائی میں جو کچھ محنت کی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے نزدیک بہت اچھے سینٹنس بنے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کے اندر تو 2 کر دیے تم نے، 1 نہیں ہے، اور اس کے اندر یہ خرابی ہے۔ انہوں نے مانا کہ ہاں یہ تو ہے۔ انہوں نے کہا اب لاتے ہیں ہم قرآن شریف کیا کہتا ہے، سمجھا؟ تو انہوں نے کہا بھائی قرآن شریف کیا کہتا ہے اس کو؟ انہوں نے کہا کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اس دن جس دن ہم کہیں گے جہنم سے ارے تو بھر گئی، تو وہ کہے گے کچھ اور بھی ہے کیا؟ سمجھا؟ یہ کسی چیز کی وسعت کو بتلانے کے لیے اس سے زیادہ بہتر کوئی صورت نہیں۔ سمجھا؟ بھر گئی نہیں بھر گئی یہ کہنے کے بجائے ہے کچھ اور بھی ہے کیا؟ لا، تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ یہی قرآن شریف کا عجیب کمال ہے کہ جب آدمی جو ہے وہ محنت کر کے اور اس کے بعد پھر جب قرآن شریف میں اندر آ کر جھانکتا ہے تو جو چیز وہاں اس کو ملتی ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا قرآن نے کمال کیا۔ کتنی مرتبہ ہمیں خیر ہماری حقیقت ہی کیا، میں اگر میں اپنے تجربے بتا رہا ہوں، کتنی مرتبہ میں نے تقریر کرتے ہوئے اور تقریر کے دوران جو مضمون آ رہا ہے میرا ذہن ادھر نہیں گیا کہ یہ قرآن شریف کے اندر کوئی آیت اس سے متعلق ہے، مضمون ہو رہا ہے، آ رہا ہے، چل رہا ہے۔ اس مضمون کے دوران جب پورے 15-20 منٹ تقریر کرنے کے بعد اتفاق سے ذہن اگر کسی آیت کی طرف چلا گیا تو واقعی میں آپ سے بتا نہیں سکتا کیا کیفیت ہوتی۔ اے اللہ، جس چیز کو میں نے 15-20 منٹ صرف کیے ہیں وہ سارا مضمون اس سے آگے کی بات جس کو جو ابھی میرے دماغ میں نہیں آئی وہ تو ایک آیت کے اندر موجود ہے۔ حیران ہو جاتی طبیعت۔ تو یہ قرآن شریف جو ہے کسی بھی لحاظ سے اس کو جھانک کے دیکھیے، اور آپ کسی بھی فن اور کسی فیلڈ کے آدمی ہوں اسی لحاظ سے آپ دیکھو قرآن بول اٹھے گا کہ یہ انسان کی بات نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، یہ ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ ہوتا تو اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف اور کانفلکٹ یہ دیکھتے، لیکن کوئی کانفلکٹ نہیں ہے اتنی بڑی کتاب کے اندر۔ تو اس قرآن کو کی صفت بتلائی الحکیم، کہ یہ حکمتیں اس قرآن کے اندر جو ہے کہ جو نظام یہ پیش کرتا ہے زندگی کا وہ اتنا ہی حکیمانہ ہے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی کا نظام عالم حکیمانہ ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سورج جو ہے یہ اس میں گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ سورج اگر ایسا نہ بنتا ایسا بنتا تو زیادہ ہی اچھا رہتا؟ کون کہہ سکتا؟ سمجھ میں آیا؟ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ صاحب یہ جو سمندر ہے یہ بالکل ذرا گڑبڑ بن گئے؟ ایسا نہیں، بلکہ سمندر کے پانی کے اندر اگر یہ چیزیں بھی ہوتی تو یہ پھر بہت ہی اچھا ہوتا۔ نہیں، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر، اس یونیورس کے اندر اگر اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں، اور جیسے جیسے ہمارا علم اور مطالعہ اور اسٹڈی بڑھتی جاتی ہے وہ حکمتیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کا کلام جو ہے جیسے کام حکمت والا ہے ایسے ہی کلام حکمت والا ہے۔ اس کلام کے جس حصے کو دیکھتے ہیں اور اس کے اندر جتنا غور و فکر کرتے ہیں اس کی وہ حکمتیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ جو ہیں بلا شبہ مرسلین میں سے علی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پر آپ قائم ہیں۔ اس واسطے جو لوگ آپ کے عمل اور آپ کے قول کو اس میں کسی طرح کا شک اور شبہ اور کسی طرح کا اعتراض کرنا چاہتے ہیں وہ بگڑے ہوئے ہوں گے۔ آپ میں کوئی عمل کے اندر، آپ کے قول میں کوئی کمی کمزوری نہیں ہے،
سمجھ میں آیا؟ ہم کو اگر نہیں سمجھ میں آتی حدیث اور حدیث میں آئی ہوئی بات، ہمارا اپنا قصور ہوگا. ہم کھٹ سے یوں سمجھیں اجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر کو تو انسان ہی تھے، اور وہاں بعض لوگوں نے اور یہ تو آپ کی دو حیثیتیں تھیں صاحب. بھائی دو حیثیتیں کیا تھی؟ آپ نبی تھے ایک حیثیت یہ ہے، دوسری حیثیت یہ کہ آپ لیڈر تھے. اور پھر لیڈر کہنے کے ساتھ ساتھ دماغ میں آ گیا کہ آج کل جیسے لیڈر ہوتے. سمجھ میں آیا؟ یہ سب حماقتیں ہیں. اس لیے کہ دراصل اپنے دماغ کو تو اس میں کوئی بیماری تجویز کرنے کو تیار نہیں. ہمارے دماغ میں بھی کچھ بیماریاں ہیں، وہ نہیں ماننے کو تیار ہے. ہاں نبی کی ذات میں جو ہے اس میں مختلف جو ہیں وہ پہلو نکالنا چاہیں گے. اس لیے اعلی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر. بعض لوگ کوٹ کرتے ہیں اور نبی نے ایک موقع پر فرما دیا تھا کہ انتم عالم بامور دنیا کو، لیکن یہ نہیں یاد رکھتے کہ جس موقع پر نبی نے اس بات کو کہا صرف اسی موقع پر وہ بات ہوگی، وہ کوئی اصول نہیں بن جائے گا. اگر نبی نے یہ کہا کہ نہیں آئندہ تم اس طرح مت کرنا، جو میں نے کہا تھا آئندہ تم اس طرح کرنا، نبی نے ایک موقع پر ایک بات کہی ہے تو لوگوں نے مانا، نبی نے دوسرے موقع پر دوسری بات کہی اس کو مانیں گے. لیکن اس سے یہ اصول نہیں بنے گا کہ نبی کبھی غلط بھی کہا کرتے ہیں. یہ اصول نکالنا غلط ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کو جیسے نسخ، قرآن شریف کے اندر بھی تو نسخ ہے. ایک موقع پر کہا گیا کہ صاحب وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جن لوگوں کے اندر طاقت ہے وہ روزہ رکھنے کی وہ بھی فدیہ دے دیں. مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھیں یا فدیہ دے سکتے ہیں. دوسرے اس کے بعد پھر آیت اتری فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس نے رمضان کا رمضان پا لیا اس کو روزہ رکھنا ہے. بات ختم ہو گئی، اب فدیہ ختم ہو گیا. اب یوں کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی نعوذ باللہ غلط بات بھی کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ کون فیصلہ کرے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غلط بات کہتے ہیں؟ ہم ہی رہ گئے صحیح باتیں کرنے والے. جس طرح وہاں وہ نسخ ہے کہ وہ حکم ایک وقت کے لیے تھا، اب وہ وقت ختم ہونے کے بعد اللہ نے دوسرا حکم دے دیا ہے. اسی طرح نبی بھی ایک حکم دیتے ہیں لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے دوسرا حکم دے دیتے ہیں ان کے فرمانے سے. اس کے سوا اور کوئی مطلب نہیں اس کا. تو بہرحال یہ کہ اعلی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں. تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ قرآن ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ حکمت والی ہے، مگر دوسری صفت یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ وہ اتارا ہوا ہے العزیز کا اور الرحیم کا. کسی ایسے ویسے کا نہیں ہے کہ مانا تو ٹھیک، نہیں مانا تو ٹھیک. سمجھا؟ آپ کوئی کسی رائٹر نے کو کتاب لکھی، ٹھیک ہے بھائی آپ نے عمل کیا. ڈاکٹر صاحب کی کتاب میڈیسن کی، آپ چاہے عمل کریں نہ کریں آپ کو اختیار ہے، کاؤنٹر لے کے آپ کے پیچھے آئے گا. لیکن یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، وہ جو غالب ہے. اگر تم مانو گے تو فائدہ ہوگا، نہیں مانو گے تو پھر تمہارا نقصان ہے، اور اس نقصان سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا. العزیز اور الرحیم، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ اللہ نے جو کتاب دی ہے بربنا رحمت دی ہے. نمبر 6، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم.
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. गुज़िश्ता हफ्ते मैंने बतलाया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को
ان آیتوں میں ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن کا اپنی ان خوبیوں کے ساتھ اترنا، یہ دلیل اس کی ہے اور واضح دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور سیدھے اور صحیح راستے پر آپ ہیں. اور پھر یہ کہ یہ قرآن جو ہے یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے کہ جو العزیز اور الرحیم ہے. اس واسطے جو لوگ اس معاملے میں بے احتیاطی برت رہے ہیں اور جو منہ میں آ رہا ہے وہ کہے جا رہے ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس کی کتاب ہے، یہ جس کا قرآن ہے، جس کا کلام ہے، کوئی ایسی معمولی ذات نہیں ہے کہ تم کچھ بھی کر لو اور کچھ بھی کہہ لو اور وہ تم کو سزا نہیں دے سکتا اور تمہاری ان باتوں کا نوٹس نہیں لے سکتا. العزیز وہ غالب ہے، اس واسطے طاقت والے کے تعلق سے جب کوئی بات کرنی ہو تو آدمی احتیاط برتتا ہے. کسی کو کمزور سمجھ کے تو جو چاہے کہہ لیجئے لیکن معلوم ہو جائے کہ یہ صاحب بہت طاقت رکھتے ہیں تو آدمی احتیاط برتتا ہے. تو اللہ میاں کے تعلق سے کیا خیال ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب ہے. یہ تم اینگی بینگی باتیں جو کچھ کرتے ہو اس کا نقصان تمہیں کو پہنچے گا. فرمایا یہ ہم نے کتاب اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ ڈرائیں ایک ایسی قوم کو کہ جن کے آباء و اجداد نہیں ڈرائے گئے تھے. فہم غافلون، جس کی وجہ سے یہ غفلت میں پڑ گئے. مراد ہے اس سے قریش مکہ، کیونکہ سورہ مکی ہے اس لیے مکے کے لوگ ان کے تعلق سے یہ بات تو ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی براہ راست مکے کے اندر نبی ہو کر تشریف لائے. حضرت اسماعیل اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کوئی بھی مکے کے اندر نبی نہیں آیا مبعوث ہو کر کے. تو ایک طویل عرصہ گزرا ہے کہ جس میں کوئی نبی نہیں آیا، اس واسطے غفلت میں پڑ گئے. اب آپ کو بھیجا گیا ہے تاکہ آپ ان کو ڈرائیں. صاحب یہ معنی لیے جائیں، پہلے تو اس معنی پر ایک اشکال ہو سکتا ہے تو اس کا میں جواب دے دوں، اور ایک دوسرے معنی بھی ہیں اس کو بھی بتلاؤں گا کہ آپ سے پہلے جب کوئی ان کو ڈرانے والا آیا ہی نہیں تو پھر ان کا غفلت میں پڑنا جو ہے وہ تو اس کے لیے تو ایکسکیوز ہے، عذر معقول ہے کہ جب کوئی نہیں آیا ڈرانے والا تو ہم اگر صحیح نہیں ہے تو پھر ہمارا کیا قصور ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور اسی طرح فرمایا کہ جب ہم کسی قوم کو ہلاک ہی نہیں کرتے کہ جب تک کہ ہم اس میں کوئی ڈرانے والا نہ بھیجتے. تو جب کوئی آیا ہی نہیں ان میں ڈرانے والا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کتنے 4000 سال کا تو عرصہ گزر گیا، سمجھ میں آیا؟ 3500 تو ہو ہی گئے کم سے کم مان لیجئے. تو 3.5 پونے 4,000 سال گزر گئے، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تو اگر قوم بگڑ گئی تو پھر کیا تعجب ہے. اس لیے ایک طرح کے یہ قصوروار نہیں ہوتے. اس کا جواب یہ ہے اللہ میاں نے یہ کہیں دعویٰ نہیں کیا کہ ہر شہر ہر بستی میں جو ہے ڈرانے والا جائے گا، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ جب کوئی ڈرانے والا جاتا ہے تو جہاں تک کہ اس کی تعلیمات پہنچتی ہیں وہاں تک یہی سمجھ آئے گا کہ ڈرانے والا پہنچ گیا. سمجھ میں آیا؟ مثلا تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے سارے دنیا کے واسطے رسول للعالمین ہے. اس کا یہ معنی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دنیا کے ہر بستی میں جائیں. چونکہ آپ دنیا کی ہر بستی میں نہیں پہنچے لہذا آپ ساری دنیا کے رسول نہیں، یہ معنی تو نہیں ہوں گے، بلکہ آپ رسول ہیں سارے جہانوں کے، سارے اس کے دنیا کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی تعلیمات کو ساری دنیا میں پہنچایا جائے گا. اسی واسطے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے نہیں آئے گی جب تک کہ یہ اسلام ہر جھونپڑی اور کچے اور پکے گھر میں نہ پہنچ جائے. تو اسلام پہنچے گا ضرور، لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ نبی ہر ایک جھونپڑی میں جھانکتا پھرے کہ بھائی میرا رسول ہوں میری بات سن لو. تو جہاں تک نبی کی تعلیمات پہنچ رہی وہاں نبی کا پہنچنا مانا جائے گا. اسی طرح سے یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک نبی کا انتقال ہو کھٹ سے دوسرا نبی آ جائے، ورنہ بیچ میں جو گیپ آ جائے گا تو اگر بیچ میں ایک بچہ بھی پیدا ہو گیا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ میاں میرے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، میرا زمانہ تو نبی سے خالی رہا ہے. کہا جائے گا کہ بھئی نبی کی تعلیمات تو محفوظ تھیں، نبی کی تعلیمات جب تک محفوظ ہیں اگر کوئی دوسرا نبی نہیں آیا کہا جائے گا کہ نبی موجود ہے. تو تعلیمات چاہے گویا زمانہ اس کا ایسا ہو کہ وہ طویل زمانے تک محفوظ رہیں،
یہ طویل علاقے تک وہ اس کی تعلیمات پہنچ جائیں، نبی کا پہنچنا مانے گا۔ اچھا صاحب، اب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جتنے اور انبیاء عرب میں آئے ہیں، مثلا حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت کیا نام ہے ہود علیہ السلام، یہ سارے عرب کے ہی وہ ہیں پیغمبر۔ تو شعیب علیہ السلام تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہی آیا، اور شعیب کے لیے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کا ہیڈ کوارٹر کہاں تھا؟ مدین، اور مدین جو ہے وہ آج بھی جو آج کا جو سعودی عرب کہلاتا ہے، اس کا اور اردون کا بارڈر جو ہے وہیں تو مدین ہے، تو عرب کا علاقہ ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اور پوری ان کے جو ان کا وہ ایریا تھا کہ جس میں وہ نبوت کرتے تھے، تو وہ آج بھی وہ علاقہ جو ہے وہ سعودی عرب کے حدود میں آتا ہے، تبوک وغیرہ وغیرہ، یہ سارا علاقہ حضرت شعیب علیہ السلام کی نبوت کا تھا۔ تو تبوک سے کتنا فاصلہ ہے مدینہ کا؟ سمجھ میں آیا؟ زیادہ فاصلہ نہیں، زیادہ 500 کلومیٹر، یہ 600 کلومیٹر شاید ہوگا تبوک۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مکہ اور مدینہ یہ حجاز کا علاقہ، اس میں اگر براہ راست کوئی نبی نہیں بھی آیا، لیکن اور انبیاء جو دوسرے علاقے میں آئے ان کی تعلیمات تو آئیں۔ اچھا، پھر یہ مکہ اور مدینہ والے ایسے بھی نہیں تھے کہ ان کا دنیا سے کوئی رشتہ نہیں تھا، سمجھ میں آیا؟ بلکہ گھر ہی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، یہ سب کے سب اسی علاقے میں جاتے تھے جہاں نبی نبوت کرتے تھے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اور ان کی نبوتوں سے اور ان کی تعلیمات سے یہ بے خبر نہیں تھے، ان کو پوری اطلاعات تھیں کہ یہ نبی ہیں اور صحابی۔ جب یہ ہے تو پھر ان کا غافل ہونا جو ہے وہ ایک ایکسکیوز نہیں بن جاتا، کیوں نہیں انہوں نے آخر وہ تعلیمات جو انبیاء کی آئیں تو اس سے کیوں فائدہ نہیں اٹھایا؟ تو لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، کہ تاکہ ڈرائیں آپ ایسی قوم کو کہ ان میں کوئی ڈرانے والا براہ راست نہیں آیا اور یہ غفلت میں پڑ گئے۔ اگر یہ معنی لیے جائیں تو اس اعتراض ہوتا تو اس کا جواب میں نے دیا۔ دوسرے معنی ایک اور بھی ہوتے ہیں اس کے۔ تو ما جو ہے اصل میں پہلے اس کو سمجھ لیں، لفظ ما جو ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا، لفظ ما جو ہے یہ عربی میں دو معنی کے لیے آتا ہے۔ ایک تو نفی کے واسطے، جیسے میں نے ترجمہ کیا ما انذرا، نہیں ڈرائے گی وہ قوم، اور ایک ما جو ہے وہ آتا ہے جس کو عربی میں موصولہ کہتے ہیں، جیسے انگلش کے اندر آپ ایک لفظ آتے ہیں کنجنکشن دیٹ، سمجھ میں آیا؟ دیٹ کے معنی میں، تو جو معنی وہ وہاں دے رہا ہے بعض دفعہ ما اس معنی میں بھی آتا ہے، اس کو ما موصولہ کہتے ہیں۔ اگر وہ مانا جائے تو پھر ترجمہ ہوگا تاکہ آپ ڈرائیں قوم کو ان باتوں سے کہ جن باتوں سے ان کے آباء و اجداد ڈرائے گئے تھے، فہم غافلون، یہ پھر بھی غفلت میں پڑ گئے۔ تو فا کا ترجمہ جو ہوگا یہ پھر کا ہوگا، اور اس صورت میں ترجمہ تھا کہ رزلٹ کے طور پر نتیجتاً یہ غافل ہو گئے، اور فا بھی دونوں معنی دیتے ہیں۔ تو دونوں معنی کی گنجائش ہے عربی گرامر کے لحاظ سے۔ اگر دوسرے معنی کیے جائیں کہ آپ انہی باتوں سے ڈرائیں جن باتوں سے ان کے آباء و اجداد ڈرائے گئے ہیں، تو پھر کوئی اعتراض ہی نہیں پڑتا۔ معلوم ہوا کہ ان کی تعلیمات انبیاء کی ان کے پاس آتی رہی ہیں، یہ دین سے اور شریعت سے بے خبر نہیں رہے کبھی بھی، تو غفلت کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، فرمایا کہ ان کی اکثریت جو ہے ان پر اللہ کی بات ثابت ہو کے رہی، اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی ثابت ہونے کے معنی یہ ہیں، اس کو پہلے خوب سمجھ لیجئے کہ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے یا اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اب ان سے توفیق طلب کر لی، توفیق طلب کر لی، لہذا اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو صاحب یہ توفیق طلب کرنے کا فیصلہ اللہ میاں کا کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اصل میں اللہ کی طرف سے ہدایت آئی۔ اب دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ کسی نے مان لیا، دوسری صورت نے نہیں مانا۔ نہ ماننے کی بھی دو صورتیں ہیں۔ نہ ماننے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ بھائی ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے گا تو مان لیں گے، مگر بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ دوسری صورت یہ ہے خوب سمجھ لیا، سمجھنے کے بعد اب فیصلہ یہ ہے کہ ہم نہیں مانیں گے، اس کا حق ہونا واضح ہو گیا، لیکن یہ کہ حق کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ طبیعت میں جو سرکشی ہے، ہوتے ہیں بعض طبیعتیں کہ معلوم ہے کہ بات صحیح ہے مگر ماننے کے نہیں۔
سوال یہ کہ یہ طبیعت کے جو لوگ ہوں کہ ایک حق کو حق سمجھ لینے کے بعد بھی بربنائے سرکشی یہ فیصلہ کریں کہ ہم نہیں مانیں گے، تو اللہ میاں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ میاں کو ایک فرشتہ برابر بھیجتے رہنا چاہیے، تھالی میں سجا سجا کے ہدایت، خدا کے واسطے مان لو میاں، خدا کے واسطے مان لو ورنہ ہمارا تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ میاں کو یہ کرنا چاہیے یہ کہ جب تم نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں مانتے تو پھر ٹھیک، ہم بھی تمہارے لیے وہ روشنی جو قدرتی ہر انسان کے اندر رکھی گئی ہے، وہ صلاحیت حق کو قبول کرنے کی، تو پھر اللہ میاں بھی اس کے بعد فیصلہ کر لیتے ہیں، تو جاؤ ہم نے بھی اس پہ مہر لگا دی، اب ہدایت تمہارے اندر اترنے کی نہیں، تم نے فیصلہ کیا، ہم اس فیصلے کو پکا کر دیتے ہیں۔ یہ ہے توفیق کا سلب ہونا۔ اسی کو قرآن شریف میں کہیں لفظ طبع کا لفظ آیا، بل طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ میاں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، جس کو میں نے لفظ کا پکا کر دینا۔ کہیں ختم اللہ علی قلوبہم کا لفظ ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر، وہ ختم کے معنی بھی وہی مہر لگانے کے ہیں، یہ توفیق کا سلب کر لینا۔ تو یہاں وہی معنی ہے، لقد حق القول علی اکثرہم، ان کے میجارٹی جو ہے ان پر اللہ کی بات جو ہے وہ ثابت ہوگی، کیا کہ ہم نے ان سے توفیق سلب کر لی، کیونکہ یہ ماننا نہیں چاہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اس کو آپ کی بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ ان لوگوں نے یہ جو فیصلہ کیا تھا ان پر اللہ کے تعلق سے یہ فیصلہ بالکل صحیح ہونا چاہیے کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں، مکہ کوئی اتنا بڑا شہر تو نہیں جیسے شکاگو ہے، سمجھ میں آیا صاحب کہ صاحب وہ لنکن ووڈ میں کون رہتا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، سمجھ میں آیا، نہیں معلوم ہے۔ مکہ چھوٹا سا شہر ہے، 2-3 ہزار کی کل آبادی ہے، اس چھوٹے سے شہر میں کہ جہاں آدمی تو آدمی، کسی گھر میں اونٹ ہے تو وہ اونٹ کون سی نسل کا ہے، سمجھا، اس کا شجرہ نسب کیا ہے، یہاں تک لوگوں کو معلوم ہو، جس شہر کے اندر یہ حالت ہو، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے ہوں، لوگ نہ جانتے ہوں، سب جانتے تھے۔ 40 سال آپ کی زندگی کے وہاں گزرے ہیں، اور مکے کا ہر فرد جو ہے وہ آپ کو جانتا ہے اور آپ کی خوبیوں سے واقف ہے اور آپ کا ادب اور احترام اور ریسپیکٹ کرتا ہے۔ اچھا صاحب، 40 سال کے بعد، 40 سال گزرنے پر آپ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے نبی بنا دیا ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو غلطی کس کی ہوئی؟ سمجھا؟ کیا وہ آدمی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تک سچ کہہ رہا ہو اور 40 سال کے بعد ایک بات بولنے پر جس کے 1000 دلیلیں موجود ہیں، اس بات کو چونکہ ہماری مرضی کے خلاف ہے بات، تو یہ کہا جائے کہ یہ جھوٹ ہے، تو اس کا یہ کہنا جو ہے اس میں کوئی ایکسکیوز ہے، یا اس آدمی کو معذور سمجھا جائے گا، یا یہ آدمی دنیا میں سب سے زیادہ سخت سزا کا مستحق ہے؟ سمجھ میں آیا؟ ایسے لوگوں کے واسطے اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی ہم نے بھی فیصلہ کر لیا، تمہیں ہدایت نہیں ملتی، یہی ہے وہ صورت۔ تو لقد حق القول علی اکثرین، ان کی اکثریت جو ہے ان پر اللہ کی بات ثابت، فہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، صاحب یہ نہ ماننے کی وجہ بھی کیا ہے؟ سمجھا؟ بھئی ایک طبیعت میں تو ایک صلاحیت ہے کہ جب کوئی سچائی سامنے آئے تو سچائی کو قبول کرے، سچائی کو قبول کرنا نیچرل چیز ہے، فطری بات ہے، اور قبول نہ کرنا اس کے لیے کوئی سبب ہوگا، سمجھ میں آیا؟ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی سچائی ہے تو سچائی تو ہم ہر جگہ مانتے ہیں، آخر وہیں لوگوں نے سچائی کو کیوں نہیں مانا؟ اس کی ایک سبب کیا ہے اس کو فرماتے ہیں۔ سبب ہوتا ہے، یوں سمجھیے کہ بعض دفعہ ایک بات، مثلا ایک تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ میرا کسی آدمی سے جھگڑا ہو جائے، میں کہتا ہوں میں صحیح، وہ کہتا میں صحیح، اب آپ آئے بیچ میں، بھائی کیوں جھگڑ رہا ہوں میاں؟ آپ دیکھیے میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی کہتا ہے اس طرح۔ اب آپ نے، اس آدمی نے آ کر کہہ دیا میرے تعلق سے، مجھ سے کہا نہیں بھائی تم غلطی کر رہے ہو۔ اب بات جب آگے سامنے کی تیسرا آدمی بھی کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے میں غلطی ہوں، یہ تو ہوئی میری وہیوں کا یہ ایک اچھائی کی بات، اس نے دلیل سے بتا دیا کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط کہہ رہے ہو، یہ بات صحیح ہے، دلیل بھی سامنے آ گئی۔ مگر اب یہ سارا کچھ ماننے کے بعد کہ اگر میں نے یہ بات مان لی جس سے میں اتنی دیر تک لڑتا چلا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری توہین ہو جائے گی، اگر میں نے کہہ دیا کہ ہاں اچھا میں ہی غلط تو میری توہین ہو جائے گی۔ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ تو میں یہ سمجھنے کے باوجود کہ میں غلط ہوں، دوسرے کو غلط کہے جا رہا ہوں، اس خیال کی وجہ سے کہ میری توہین ہوگی، میں اس کو تیار نہیں، تو میں غلط کہہ رہا ہوں۔ یہی ہوا مکے کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق امین کہنے والوں نے جب جھٹلایا، اس نے نہیں جھٹلایا کہ واقعی وہ سمجھ رہے تھے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ اس لیے جھٹلایا کہ ان کو اب محسوس ہوا کہ اگر ہم نے آپ کی بات مان لی تو ہمارا یہ نقصان ہوگا،
ہمارا بزنس جو ہے اس طرح نہیں ہو سکے گا، ہمارے جو ہے یہ چودراہٹ، ہماری لیڈری سب خاک میں مل جائے گی. یہ تھے وہ خیالات جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کو یوں کہیے کہ یہ روایتیں اور اغراض اور خواہشات نفس کی بیڑیاں ہیں اور زنجیریں ہیں کہ جنہوں نے ان آدمیوں کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ رکھا ہے اور وہ حق کو قبول کرنے کو تیار نہیں. آپ بھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہاتھوں میں بیڑیاں پڑ گئی ہیں، زنجیروں سے چاہیے. اللہ میاں وہی محاورہ استعمال فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے گلوں ہی بڑھ گئی ہیں کہ ٹھوڑیاں اوپر کوٹ گئی. سمجھا؟ اتنی اوپر کوٹ گئی. فہی الاسقان، فرمایا کہ وہ ٹھوڑیوں تک پہنچ گئی ہیں وہ بیڑیاں. فہم مقمعون، اب ان کے گردن بھی سیدھی نہیں ہو پاتی. یعنی اتنے یہ اپنی روایتوں میں اور اپنی اغراض میں اس طرح سے جکڑے گئے ہیں کہ بھائی کوئی چیز باندھ دیجیے یہاں تب وہ نیچے کو بھی نہیں ہوتا. نہیں کیوں منہ نیچے کو نہیں ہوتا؟ یہی ہے وہ صورت کہ اب ان کا منہ نیچے ہونے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی بات حق ان کے سامنے آئے تو ذرا اس کے سامنے جھکنے کو تیار ہو جائیں. اتنے اکڑ فوں ان کے اندر آ گئی ہے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. اچھا صاحب، ہوتا یہ ہے قرآن پاک میں آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے واقعات کو سامنے لا کر رکھا ہے. دیکھو قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، دیکھو قوم شعیب کے ساتھ کیا ہوا، تمہارے باپ داداؤں کے ساتھ کیا کچھ ہوا. یہ ہوا نہیں ہوا؟ تو اصل میں گزشتہ جو تاریخ ہے اس میں دونوں چیزیں ہیں، اس بات کو سمجھ لیجئے. دونوں چیزیں ہیں، اس سے اچھے نتیجے نکالنا یہ بھی ہو سکتا ہے اور ان سے برے سبق لینا یہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ نہیں. کافروں نے بھی پچھلی تاریخ کو لا کر رکھا قرآن کے مقابلے میں. کس طرح؟ انہوں نے کہا قالوا بل وجدنا آباءنا. ہمارا جو طریقہ ہے باپ دادا سے ہم اسی طریقے پہ چلے آ رہے ہیں. پچھلی تاریخ کو ریفرنس میں پیش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ قرآن بھی پچھلی تاریخ کو پیش کرتا ہے ریفرنس میں، مگر اس کا وہ پہلو جو نصیحت اور عبرت والا ہے کہ دیکھو پچھلی قوموں پر کس طرح عذاب آیا ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ تو پیچھے کی تاریخ جو ہے یہ انسان کے واسطے ایک آئینہ ہے. کون سا سبق اس سے لینا چاہتا ہے یہ اس کے اپنے اختیار کی بات ہے. اسی طرح فیوچر جو ہے وہ بھی ایک قابل لحاظ چیز ہے. عقل مند انسان فیوچر کی فکر کرتا ہے. یہی تو فرق ہے انسان میں اور جانور میں. جانور کو تو اس وقت گھاس کھانے کو مل جائے، بھائی کل کو کیا کھانے کو ملے گا میاں؟ جانور کو اس سے کیا فکر؟ سمجھ میں آیا؟ اس کو اللہ نے عقل اس بات سے دی نہیں کہ بھینس اور گائے اور بکریاں جو ہیں وہ کل کو گھاس جو ہے کھانی ہے کہ نہیں کھانی ہے، وہ آج کے واسطے اس کو روک کے رکھ لے. یہ بس کا نہیں اس کا. انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، وہ فیوچر کی فکر کرتا ہے. تو ہمارے لیے دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک طرح قابل توجہ ہیں، ماضی پاسٹ اور فیوچر دونوں چیزیں. اہل مکہ نے ان دونوں چیزوں سے غلط نتیجے نکالے ہیں، یعنی دونوں حصوں میں اپنے جو ایک نقطہ نظر تھا اس کو غلط بنایا. ماضی سے تو غلط نتیجے نکالے کہ ہمارے باپ دادا جو بت پرستی کرتے چلے آئے ہیں، جن رسم و رواج کو اپناتے چلے آئے ہیں، ہم ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں. ماضی سے غلط بات لی ہے. اور فیوچر کے واسطے ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جس طرح سے کیا ہوگا، ہم اللہ کے ہاں جائیں گے، ہمارے کیے کی سزا ہم کو ملے گی. یہ سوچنے کے بجائے کیا کیا؟ ہمارا کاروبار تباہ ہو جائے گا، ہماری لیڈری ختم ہو جائے گی، ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی اگر ہم نے چھوڑا. تو دیکھیں فیوچر سے بھی انہوں نے غلط مقصد کے لیے نظر ڈالی ہے اور ماضی سے بھی انہوں نے غلط نتیجہ نکالا ہے. اس بات کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو آگے کی آیت پڑھیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. ہم نے ان کے آگے کے لیے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی. معلوم ہوا دونوں سے یہ وہ سبق جو لینا چاہیے وہ نہیں لے رہے ہیں، غلط باتیں اس سے لے رہے ہیں. تو دیوار کھڑی ہو گئی ہے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو پردے میں کر دیا. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اب ان کو کچھ نظر نہیں آتا. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. فرمایا ان کے لیے برابر ہے چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. اس کا یہ معنی نہیں کہ پیغمبر کو بھی اب کام چھوڑ دینا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ جن قوموں کے تعلق سے، جن لوگوں کے تعلق سے اللہ فرما رہے ایمان نہیں لائیں گے تو پیغمبر بھی اپنا بستر باندھ کر کہیں اور چلا جائے، یہ نہیں کرے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ڈراؤ کہ نہ ڈراؤ. اگر یوں فرماتے سواء علیک
آپ کے لیے برابر ہے کہ آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو پیغمبر بھی کہتا ہے پھر میں اپنے وقت کو خراب کروں, چلو میں کہیں اور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سواء علیہم, ان کے لیے برابر ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ آپ ڈراتے رہیں, آپ اپنا کام کرتے رہیں. ہاں یہ ایمان اگر نہ لائیں تو آپ کو غم میں نہیں پڑنا چاہیے. غم کب ہوتا ہے؟ جب خلاف ایکسپیکٹیشن کوئی چیز آتی ہے سامنے, امید کے خلاف جب کوئی برائی سامنے آئے تو آدمی کو غم ہوتا ہے. اور اگر پہلے سے خیال ہو کہ یہ برائی تو آئے گی تو آدمی کو اتنا غم نہیں ہوا کرتا. سمجھ آیا؟ مثال کے طور پر اچانک کسی کا انتقال ہو جائے, پھر دیکھیے کتنا سے بڑا سانحہ آیا. ابھی سے چل پھر رہے تھے, دم سے گر گئے, یہ کیا ہوا؟ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت فجاعت سے پناہ مانگی ہے, اچانک مر جانے سے, اس لیے کہ وہ سخت پریشان کن ہے. لیکن ایک بیمار ہے, عمر بھی زیادہ ہے, سمجھ پہنچ گئے 90 میں, عمر زیادہ ہے, لمبے عرصے سے بیمار چلے آ رہے ہیں, کئی روز ہو گیا ان کو نزے میں پڑے, اب مرنا ہی ہے اس کو. اب تو جینا معجزہ ہوگا, مرنا کون سی تعجب کی بات. افسوس تو ہوگا مگر اتنا غم نہیں ہوگا جیسے کسی جوان کا چلتے پھرتے مر جانا غم تکلیف دہ ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ خلاف توقع ہے. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ تو اپنا کام کرتے رہیں, تبلیغ دین کرتے رہیں, مگر ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ زیادہ غم میں نہ پڑیں. تو آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے, مگر آپ کو تعلیم دینے کا, تبلیغ کرنے کا, واعظ نصیحت کرنے کا وہ ثواب برابر ملتا رہے گا. سمجھا؟ لہٰذا وہ کام کرتے رہیں. ہو گیا؟ اچھا صاحب چلیے ایک آیت پڑھ دوں. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. فرمایا آپ تو ایسے ہی آدمی کو ڈرا سکتے ہیں کہ جو پیروی کرے نصیحت کی اور اللہ رحمان سے ڈرتا رہے بن دیکھے. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم, اور ایسے لوگوں کو تو آپ خوشخبری سنا دیجئے مغفرت کی اور بڑے عزت والے اجر کی. 467 سورہ یاسین آیت نمبر 11. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم